یہ لوجک آنیا کے سر سے گزر جاتا، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے ہی دل کو سمجھا لیتی۔ وہ سب ڈنر کر رہے تھے جب ساتھ والے گھر سے آنٹی اور انکل آنیا کا کیا سردھرا سنانے ان کے گھر پہنچے۔ آنیا کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا جس سے وہ چمچ کو تھامے ہوئے تھی۔ بیگم صاحبہ مہمان آئے ہیں، ہاں تو ماما کھانا کھا کر آ جائیے گی، تم جاؤ، آنیا نے جھٹ سے کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر سا واضح نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مہمانوں کو دیکھ چکی تھی۔ جی ٹھیک، ملازمہ واپس پلٹی ہی تھی کہ راہیلہ نے اسے پکارا، ان کو چائے اور بسکٹ سرو کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ راہیلہ نے آنیا کی طرف دیکھا تو آنیا نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ سرفراز صاحب نے اشارے سے آنیا کو تسلی دی، لیکن اب کھانا تو حلق سے نیچے ہی نہیں جا رہا تھا۔ راہیلہ جلدی سے کھانا ختم کر کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ آنیا نہ ہی کھانا کھا رہی تھی اور نہ وہ وہاں سے جا رہی تھی۔ وہ بار بار افرایم کی طرف دیکھ رہی تھی جو بہت سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو، اس سے پہلے کہ وہ آنیا کچھ اور سوچتی، ڈرائنگ روم سے آتی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ افرایم اپنی جگہ سے اٹھا تو آنیا بھی جھٹ سے اٹھی۔ بھائی آپ رہنے دیں، ماما دیکھ لیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، افرایم کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بابا اگر بھائی نے مجھے کوئی سزا دی تو میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ آنیا واپس بیٹھتے ہوئے معصوم سا منہ بنایا۔ وہ تو اب ملے گی، وہ بھائی ہے تمہارا، تمہاری فکر کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ بابا پلیز، آنیا التجا کی تو سرفراز صاحب نے کندھے اچکائے۔ کچھ ہی دیر میں راہیلہ اور افرایم واپس آئے تو آنیا پلیٹ پر سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ بابا یقیناً آپ جانتے ہیں وہ کیوں آئے تھے۔ افرایم نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو سرفراز صاحب کھڑے ہوئے۔ ہاں، وہ آنیا کی وجہ سے آئے تھے، میں بہت تھک گیا ہوں اور اب یہ تم دونوں کا معاملہ ہے۔ سرفراز کہتے ہی وہاں سے چلے گئے تو آنیا نے جاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی آنیا؟ بھائی یہ پہلے اس نے ماما بتائے نا کیوں ان کے پلانٹس ماما کاٹ کر آئی ہیں، جو ماما بتائے۔ افرایم اس کے قریب آتے ہوئے غصے سے بولا تو آنیا کھڑی ہوئی۔ تم ایسے نہیں باز آؤ گی، اب 1 مہینے کے لیے تمہاری پاکٹ منی بند، وہی پیسے میں ان کو دوں گا تاکہ آئندہ تم اس طرح کا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ لیکن بھائی اب بس اور کچھ نہیں۔ افرایم آنیا کے سنے بغیر چلا گیا تو آنیا راہیلہ کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ، راہیلہ نے بازو پھیلائے تو آنیا فوراً ان کے گلے آ لگی۔ فکر مت کرو، میں ہوں نا، لیکن ماما بھائی ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ راہیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنیا نے منہ بنایا۔ آپ کیوں روم میں آ گئے تھے؟ راہیلہ نے کمرے میں آتے ہی سرفراز سے پوچھا۔ تم جانتی ہو راہیلہ، میں چاہتا ہوں کہ آنیا اپنے بڑے بھائی کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ جان جائے گی کہ افرایم اس کی بہتری کے لیے اسے ڈانٹتا تھا، اور اس طرح شاید افرایم کی جھجک بھی ختم ہو جائے۔ مجھے آپ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ حال وہ جا چکا تھا، لیکن آنیا ابھی اسی جگہ لیٹی تھی۔ اس کے جاتے ہی لائٹ آن ہو چکی تھی، لیکن آنیا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اس کا دماغ اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ کھانا وہی پڑا تھا، ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آنیا اب اپنے گھر کے خیالوں سے باہر آ چکی تھی۔ اٹھو راہیلہ، میڈیسن کھا لو۔ تم کیوں نہیں ٹائم پر میڈیسن کھاتی ہو؟ مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے سرفراز، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ پلیز میری آنیا کو ڈھونڈ لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ افرایم نے کمرے میں آتے ہی راہیلہ سے کہا۔ افرایم تم پھر نہیں لائے آنیا کو؟ راہیلہ اٹھتے ہی نظریں گھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماما پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، پلیز آپ پریشان نہیں ہوں، وہ مل جائے گی۔ کیسے ملے گی؟ آج 10 دن ہو گئے ہیں میری بچی کو غائب ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں گئی ہے؟ کون لے گیا؟ کچھ پتہ نہیں۔ کس حال میں ہوگی میری بچی؟ راہیلہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے تو افرایم فوراً ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ آپ پریشان نہیں ہو بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ افرایم ان کو تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ آنیا 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔
کپڑے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔ بابا میں دعا کرتی ہوں کہ یہاں سے میری لاش ہی نکلے۔ اب میں اپنی باقی کی زندگی یہی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اب کبھی آپ کے یا ماما کے سامنے نہیں آؤں گی۔ سوچتے ہی اچانک آنیہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اب آپ لوگ مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہو گے۔ وہ رو نہیں رہی تھی کیونکہ پچھلے 10 دنوں میں وہ بہت روئی تھی، لیکن اب وہ جان گئی تھی کہ اس سے سب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑی یہی سوچ سکتی تھی کہ اس انسان نے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح تک چھلنی کر دیا تھا۔ آنیہ شاور بند کر کے وہی لگے مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آج اس کے چہرے پر ایک زخم کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ پر لگے خون تو بہہ گیا تھا، لیکن زخم کی وجہ سے ہونٹ پر سویلنگ ہو گئی تھی۔ آنیہ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر ہونٹ چھوا، تکلیف کی وجہ سے بوم آہ نکلی۔ افرایم جیسے ہی شاور لے کر نکلا، اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میسج اوپن کیا۔ اس میں کسی جگہ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ افرایم نے اس نمبر پر کال کی، لیکن وہ نمبر آف تھا۔ وہ جلدی سے شرٹ پہن کر نیچے آیا۔ بابا، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ایڈریس بھیج کر ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ دکھاؤ مجھے۔ سرفراز صاحب نے جلدی سے موبائل تھام کر میسج دیکھا۔ تم جلدی سے پولیس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچو، میں جا رہا ہوں۔ سرفراز 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہاں سے جان اٹھ۔ بابا رکے، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں، تم پولیس کے ساتھ آؤ، میں جا رہا ہوں۔ سرفراز کہتے ہی چلے گئے اور افرایم موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے سرفراز صاحب نے اس ایڈریس پر پہنچ گئے تھے، لیکن پولیس کے کہنے کے مطابق وہ اس گھر کے اندر نہیں داخل ہو رہے تھے۔ دل بے چین ہو رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کچھ ہی دن میں پولیس اور افرایم بھی وہاں پہنچا تو سرفراز صاحب جلدی سے گھر کی طرف بڑھے۔ ٹھہرے سرفراز صاحب، اتنی جلد بازی مت کریں۔ پولیس والا آگے بڑھا تو سرفراز صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، جس کو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھایا تھا۔ پولیس والے نے اپنی جیب سے رومال نکالا